اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون کہہ دو کہ اے کافرو۔ اس طرح کا اندازی خطاب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے پہلے کہیں بھی نہیں آیا۔ یہ ایک ہی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، یعنی کافروں کو کافر کہہ کر مخاطب کیا۔ دراصل کافر جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے چونکہ رد کر دیا اور حجت تمام ہونے کے بعد ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے راستے اب جدا ہیں، تو چونکہ یہ اظہار براعت کی صورت ہے، یہ اس بات کی صورت ہے کہ ہمارے درمیان کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کا راستہ واضح طور پہ کفر کا راستہ ہے اور ہمارا راستہ واضح طور پر ایمان کا راستہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یا ایھا الکافرون، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ اس کا پس منظر بھی ایسا ہی ہے کہ مختلف مواقع پہ، یعنی اس جو حدیث میں روایات آتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی متعدد مرتبہ یہ قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کے لیے آتے تھے کہ اچھا ایسا کر لیں، ابو طالب کے پاس آتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ آپ ہمارے درمیان مصالحت کرا دیجیے۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ ابھی وہ دور نہیں آیا تھا کہ جب بہت سخت، یعنی بالکل آپس میں کسی بات چیت کی کوئی گنجائش نہ رہی ہو اور سخت دشمنی شروع ہو گئی ہو، بلکہ ابھی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح بات چیت سے ہم معاملہ طے کر لیں۔ اور وہ بعض دفعہ ایسی انہوں نے پیشکش کی تھی کہ آپ ایک سال ہمارے رب کی عبادت کریں اور اگلے سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، یا اس طرح کی مصالحت کرنے کی کہتے تھے کہ آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا دیں گے، اور آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مال دے دیں گے، یہ ساری باتیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک طرح سے ان تمام باتوں کے بعد کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ اس دین کے اندر مفاہمت کی گنجائش نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ملا جلا کے ہم کچھ پیش کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت کو عام طور پر جو اس کی آیت آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، اس کو عام طور پر لوگ اسی معنی میں لیتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے دین ٹھیک ہے، آپ کا بھی دین ٹھیک ہے، ہمارا دین بھی ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ٹھیک ہے، میرے لیے میرا دین ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ صورت اس معنی میں نہیں آئی، بلکہ اس کے الٹ معنی میں آئی ہے۔ یہ رواداری سکھانے کے لیے اور ساتھ ساتھ چلنے کے لیے نہیں آئی، یہ سبق دینے کے لیے نہیں آئی کہ ہم سب مل کے چل سکتے ہیں، بلکہ یہ اس لیے آئی ہے کہ براعت کے اظہار، آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، واضح طور پہ آپ کفر کے مسلک پر ہیں، میں ایمان کے مسلک پر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس صورت کا پیغام ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں میں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ شرک سے براعت ہے، یعنی اگر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو گے اور موت آ گئی تو انشاءاللہ شرک سے بری اٹھو گے، شرک سے پاک اٹھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یعنی یہ کیا ہے؟ حال، اس وقت میں آپ کی میں ان کی عبادت نہیں کر رہا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، نہ تم سے یہ توقع ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے، ٹھیک ہے، نہ اس کا امکان پایا جاتا ہے کہ تم تھوڑی سی بھی عبادت اس کی کرو گے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس سورہ میں زور دینے کے لیے ایک ہی بات کو بار بار کیا جا رہا ہے، ریپیٹ کیا جا رہا ہے، جسے تکرار کہا جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ والی بات بھی ہے کہ جو پہلا ہے حصہ کہ لا اعبد ما تعبدون، تو اس میں یہ کہ میں ابھی، یعنی حال کے لیے آیا ہے، پریزنٹ سچویشن میں آپ کے معبودوں کی عبادت نہیں کر رہا، اور جو دوبارہ آیا ہے کہ ولا انا عابد ما عبدتم، کہ آئندہ بھی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، اس بات کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، تھوڑا سا بھی امکان موجود نہیں ہے، سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ جن کی تم نے کبھی بھی عبادت کی ہے، جن معبودوں کے، تمہارے ابھی کے معبود، تمہارے ماضی کے معبود، جن کی بھی کبھی کی ہے، تو میں آئندہ کبھی بھی ان کی کوئی عبادت کروں، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر امکان کو ختم کر رہی ہے یہ آیت۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، یہ آیت ایز اٹ از ریپیٹ ہوئی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہ جو آیت ہے لکم دینکم ولی دین، یہ رواداری سکھانے کے لیے نہیں بلکہ براعت کے اظہار کے لیے آئی ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب دعوت کی ضرورت ختم ہو گئی، کہ تمہارے لیے تمہارا دین تو بس اب دعوت مکمل نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ مزید دعوت نہ دیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں، یہ مصالحت کی گنجائش نہیں ہے، ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ دو اور کچھ لو پر ہم یعنی کچھ کمپرومائز کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس سورت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ یہ قرآن کی آخری سورت ہے،
یعنی مکمل نازل ہونے والی آخری صورت ہے. اس کے بعد کچھ آیات آئی ہیں جو جس مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے. تو یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع پر بالکل ایام تشریق جو ہوتے ہیں اس کے درمیان میں منا کے اندر ایام تشریق گزارے جاتے ہیں، تو ان کے درمیان میں یہ نازل ہوئی تھی، منا میں نازل ہوئی تھی. اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ مشہور حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا. تو یہ صورت جو ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم دیر اس دنیا کے اندر رہے. یعنی حجۃ الوداع ظاہر ہے ذی الحج کے مہینے میں ہوا، اور اگلے سال پھر ربیع الاول کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہوا تو تقریباً 3 ماہ یا اس سے کچھ تھوڑا اوپر عرصہ بنتا ہے. تو اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ایک بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا. اور اس کا یہ بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام بھی اس سے سمجھ گئے تھے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ گویا دے دیا گیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے. الفتح سے مراد کوئی خاص مارکہ یعنی فتح مکہ یا کوئی خاص فتح نہیں ہے، بلکہ وہ پوری سچویشن ہے جس میں کہ پورا کا پورا عرب تسخیر ہو گیا تھا. اور یہ پوری حالت جو ہوئی تھی وہ فتح مکہ کے 2 سال کے بعد ہوئی تھی. یعنی مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، اس کے بعد آہستہ آہستہ ظاہر ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. اگلا سال جو 9 ہجری کا تھا اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفود کا سال، کیونکہ اس میں پے در پے جو اگلی آیت آ رہی ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تم دیکھ لو یعنی اگلے ہی سال کیا ہو گیا تھا کہ لوگ خود بخود یعنی بڑے بڑے قبائل جو ہیں وقت کی شکل میں آ کے اس لیے کہ مرکز فتح ہو گیا تھا، مکہ جو مرکز تھا عرب کا وہ تسخیر ہو گیا تھا، تو پورے عرب کے قبائل جو ہیں قبائل وفود کی شکل میں آ کے دین میں داخل ہو رہے تھے. اور اس کے بعد یعنی حجۃ الوداع 10 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے تو یہ وہ موقع تھا جس سے پہلے سورۃ البراءہ سورۃ التوبہ نازل ہو چکی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ کی مہلت دی تھی کہ مشرکین یہ علاقہ چھوڑ دیں. اور پھر وہ 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا تو وہ وقت تھا کہ جب پورا عرب مشرکین سے پاک ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو الفتح سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہی ایک طرح سے ہے کہ 10 ذی الحج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں تو وہ وقت آ چکا ہے الفتح کامل، فتح جو ہے وہ کامل ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اور عرب میں تمام مشرکین کا خاتمہ ہو چکا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس صورتحال میں آپ کا فرض کیا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، یعنی کوئی آپ کا جو مشن تھا وہ تکمیل کو پہنچ گیا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. انہ کان توابا، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اور احادیث کی بہت ساری احادیث کی روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نزول کے بعد کثرت سے نماز کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے تسبیح کے اور استغفار کے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی جب یعنی اگر اس کو یعنی موت کا قرب دیکھ لے تو وہ یعنی کثرت کے ساتھ استغفار اور اللہ کی تسبیح اور تحمید یعنی جو ہے بیان کرے. سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے جو ہے تبت کہا، تبت یدا، یہ کوسنا نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے خبر ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو جائے گا. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ایسا تھا کہ جب کوہ صفا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلانیہ دعوت دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے جو اس وقت عرب کا معروف طریقہ تھا یا صباحہ پکارا اور کہتا کہ لوگوں کو خبردار کریں کسی بڑے خطرے سے، اور ہر قبیلے کے سردار آپ پہنچے کہ کوئی بڑی بات ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کر رہا ہے تو تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں ایک بڑے عذاب کی خبر دے رہا ہوں. تو اس موقع پر سب سے پہلے یعنی اور لوگوں نے تو کچھ رسپانس نہیں دیا، لیکن سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے جس نے فوری مخالفت کی اور شدید رد عمل دکھایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا. اور اس نے اس موقع پہ کہا کہ تبا لک لہذا جمعتنا، کہ تمہارے لیے تباہی ہو نعوذ باللہ کہ تم نے اس بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا. اور یہ بھی آتا ہے کہ اس نے پتھر اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی کوشش کی. اس کے علاوہ بھی جو اس کا شیب ابی طالب یعنی پورا اگر ہم دیکھیں اصل میں اتنی سخت بات کہ نام لے کے کسی شخص کا اس کے بارے میں تباہی
کا اللہ تعالیٰ نے کبھی قرآن میں دوسری ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. اور اگر کسی شخص کا نام لے کر اس کے لیے تباہی کا اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہیے کہ خبر سنائی بھی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سگا چچا. تو ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی جو عرب کا معاشرہ تھا اس میں چچا یعنی خاندانی عصبیت کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت زیادہ تھی. اور شیب ابی طالب کے جب مقاطعہ کیا گیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا سارے لوگوں نے، تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قبیلے نے، بنی ہاشم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. اور چاہے وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. اور باقی قبائل کو اس پہ کوئی حیرت بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہاں کا کلچر یہی تھا کہ آپ اگر مخالف بھی ہیں نظریاتی، لیکن خاندان اور قبیلے کی وجہ سے آپ نے اپنے قبیلے کے بندے کا ساتھ دینا ہے. اس کے باوجود ابو لہب نے ان تمام روایات کو بالائے طاق رکھ کے، اس نے جس طرح سے پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، اور وہ ہم سب بالکل پڑوسی بھی تھا، میری سگا چچا، اور پھر چچا تو بالکل باپ کی طرح سمجھا جاتا تھا. پھر ایسے میری بھتیجے کا چچا جن کے باپ بھی فوت ہو چکے ہوں، اور پھر وہ پڑوسی بھی ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی ایذائیں پہنچائیں گے، اور اس کی بیوی نے. اور خاص طور پہ ان بڑے بڑے مواقع پہ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی سارا قبیلہ جو ہے وہ اس نے بائیکاٹ کیا تھا، گھاٹی کے اندر تھا، سوائے اس ایک شخص کے. اس نے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا اس موقع پر بھی. تو اس تمام وجوہات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے، ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. تو یہ جو آیا کہ اس کا مال سے اس کو شدید محبت تھی نا، تو اس کی وجہ سے یعنی اس کی مال کی جو حرص تھی وہ اس موقع پہ بھی سامنے آئی کہ جب جنگ بدر کا پہلا مارکہ پیش آیا، اس کے اپنے مذہب کا معاملہ تھا، تو اس وقت بھی وہ جنگ میں شریک نہیں ہوا. اور اس نے اس کا اس نے جس بندے کو قرض دیا ہوا تھا، وہ قرض جس کو دیا تھا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ لوٹا سکے. تو اس نے کہا کہ تم میری جگہ جنگ میں شریک ہو جاؤ، اور یہ تمہارے قرض کی جگہ ایک طرح سے یہ تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، قرض کی جگہ تم میرے جگہ تم جنگ میں شامل ہو جاؤ. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال کے لیے وہ کتنا حریص تھا کہ اس نے اس سخت موقع پر بھی مال کو ترجیح دی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مال اس کے کچھ بھی کام نہ آ سکا. اور جنگ بدر کے 7 دن کے بعد ہی جو ہے یہ بیمار ہو گیا سخت، اور بہت بری بیماری کے ساتھ مرا. اور اس کے اہل ویال بھی اس کے قریب نہیں آتے تھے. اس کی لاش کو بہت نفرت کے ساتھ انہوں نے دفنایا. سیصلی نارا ذات لہب، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی لگائی بچھائی کرنے والی. حمالۃ الحطب، اس کا لفظی مطلب ہے کہ لکڑیاں ڈھونے والی. حطب یعنی وہ جو لکڑیاں جو جلائی جاتی ہیں ان کو ڈھونے والی. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لکڑیاں ڈھونے والی محاورہ کے جو بندہ آگ لگاتا ہے نا، تو آگ لکڑیوں سے لگائی جاتی ہے. تو ایسی عورت جو ادھر کی بات ادھر پہنچائے اور ادھر کی ادھر پہنچائے تاکہ لوگوں کے اندر آگ لگے، فساد پیدا ہو. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لگائی بجھائی کرنے والی. اس کی خاص عادت تھی. فی جیدہا حبل من مسد، جید کہتے ہیں ایسی گردن کو جس میں زیور ہو، یعنی گردن سے مزین، زیور سے مزین گردن. تو اس کے گلے میں ایک بہت ہی قیمتی ہار ہوا کرتا تھا، ام جمیل اس کا نام تھا. اور یہ کہتی تھی کہ اس ہار کو بیچ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اسے خرچ کروں گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی گردن میں قیامت کے روز مونج کی رسی ہوگی. سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. اب یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ صرف ایک موقع پہ نہیں بلکہ مکہ کے اندر مشرکین بھی ایسے سوالات کرتے تھے، اور مدینہ آنے کے بعد جو نصارہ اور یہود سب جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں مختلف سوالات کیا کرتے تھے. انہوں نے کیے جو روایات کے اندر آتے ہیں، مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی یعنی کس چیز سے بنا ہوا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ کس خاندان کا حصہ ہے، اس کا وارث کون ہے، اس کا نسب کیا ہے. اس لیے کہ ان کے ہاں جو خداؤں کا تصور تھا، جیسے عیسائیت میں بھی ہم دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نسبی بیٹا سمجھتے تھے. اسی طرح مشرکین بھی فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا وارث نہ ہو، یا ان کے اور جتنے بھی تھے بت تھے ان سب کے پورے خاندانی سلسلے تھے اور رشتے تھے. پھر سارے سوالات پوچھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور توحید کا خالص بیان ہے اس کے اندر. اس صورت کی اہمیت ہم سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثلث قرآن قرار دیا ہے.
یعنی قرآن کا 1/3، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے دین کی بنیاد 3 عقائد پر ہے، توحید، آخرت اور رسالت، اور یہ سورت جو ہے وہ توحید کی جامع ہے، اور اس سورت کو رات کو، صبح شام اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور اسی طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے ضرور پڑھتے تھے، یعنی حدیث میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ کچھ صحابہ جو تھے وہ ہر رکعت میں یہ پڑھتے تھے، ساتھ میں کوئی اور صورت ملا کے، لیکن سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ تو ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ تو یہ ساری اس صورت کی فضائل ہیں۔ اس کے بعد ہم اس صورت کو دیکھتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے یکتا۔ اچھا، اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ عربوں کے لیے کوئی بھی اجنبی نام نہیں تھا، وہ اللہ کو یعنی ایک خدائے واحد کو اللہ ہی کے نام سے جانتے تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی خدا تھے ان کے لیے وہ الہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن واحد خالق کے طور پہ وہ اللہ ہی کو جانتے تھے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ هو اللہ، وہی اللہ جو ہے وہ کیسا ہے جس کو تم پہلے سے جانتے ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ وہ احد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ احد ہے، وہ یکتا ہے۔ اب احد بھی ایسا ایک زبردست لفظ اس آیت کی صورت کے اندر لایا گیا ہے جو یعنی عربی زبان میں اس کا یہ استعمال اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ عربی میں احد کا لفظ اس طرح کبھی استعمال ہی نہیں ہوتا تھا کہ کسی شخص یا کسی چیز کے وصف صفت کے طور پہ آئے۔ یہ ایسے آتا تھا کہ جیسے عموم بیان کرنا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے نا، تو یا پھر گنتی میں احد آتا تھا، لیکن کسی کو ایک کہنے کے لیے کبھی بھی احد کا لفظ اس کی صفت کے طور پہ استعمال کبھی عربی زبان میں نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ قرآن پاک میں سورت کے اندر کہا کہ وہ ایک نہیں ہے، وہ واحد نہیں ہے، بلکہ وہ احد ہے، کیونکہ واحد جو ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ واحد تو ہم کہتے ہیں کہ کثرت کو بھی واحد کہا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ایک جماعت، ہے نا۔ ایک جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جماعت تو خود بہت سے لوگوں کا مجموعہ ہے، تو جسے ہم کلیکٹیو ناؤنس کہتے ہیں۔ تو یہ والی چیز جو ہوتی ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے کثرت کی۔ احد ایک نئی اصطلاح اللہ تعالیٰ لائے کہ یہ اس کا مطلب یہ کہ وہ یکتا ہے، وہ ایک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اب آگے اللہ تعالیٰ مزید تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہے۔ الصمد کے اتنے زیادہ مفاہیم ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، اسے کوئی کمزوری لاحق ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو یا وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر چیز سے ہر کمزوری سے وہ بے نیاز ہے، ہر کمزوری سے بے نیاز ہے، الصمد ہے۔ یہاں پہ آپ یہ غور کر لیں کہ احد کے ساتھ تو الف لام نہیں آیا، کیونکہ وہ یکتا ہے، یہ صفت کسی اور کے لیے آ ہی نہیں سکتی۔ احد کا لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن باقی جو نام اللہ کے ہیں ان میں سے الصمد بھی ہے، جیسے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، ان کے ساتھ الف لام لگا کے انہیں اللہ کے لیے جب خاص کیا جاتا ہے تو الف لام لگ جاتے ہیں۔ یہ صفات انسان میں بھی ہو سکتی ہیں کسی حد تک، لیکن جب انہیں خاص اللہ کے لیے کہا جائے تو الف لام لگانا پڑتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ وہ الصمد ہے، کہ وہ بالکل بے نیاز ہے، اس جیسا بے نیاز اور کوئی نہیں ہے۔ جیسا وہ بے نیاز ہے اس طرح اور کوئی بے نیاز نہیں ہے، اسے کوئی حاجت لاحق نہیں ہے، جو کوئی کمزوری لاحق نہیں ہے۔ پھر آگے اسی کی مزید تشریح، کیونکہ ان لوگوں کے ذہن اسے قبول نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ مزید تشریح کر رہے ہیں اپنی بات کی، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ ٹھیک ہے، یعنی جو تمہارے تصورات ہیں خداؤں کے بارے میں وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اب یہاں جو آیا نا احد، وہ عربی میں استعمال ہوتا تھا جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی کوئی چیز نہیں، تو ہم اس موقع پہ یہ نفی کے ساتھ آتا ہے، نفی کے ساتھ احد لگا کرتا تھا، لیکن اس طرح احد نہیں آتا تھا کہ هو اللہ احد، کہ وہ اس کی صفت کے طور پر آ جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ کفو کیا ہوتا ہے؟ اس جیسا، اس کی ہمسری، اس کی برابری کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی جو ہے وہ اس کائنات کے اندر دوسری ہستی نہیں ہے۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق،
اب یہاں یہ جو دونوں آخری صورتیں ہیں قرآن پاک کی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان میں چونکہ اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے کچھ چیزوں سے، تو انہیں معوذ، اور یہ چونکہ دو صورتیں ہیں تو انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں۔ تو یہ جو معوذتین ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مکہ ہی میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے بہت سے خطرات تھے، حسد کا بھی خطرہ تھا، اور رات کے وقت بھی خطرات ہوتے تھے، اور جادو کا بھی خطرہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری خطرات میں گری ہوئی تھی، تو مکہ میں ہی نازل ہوئی۔ لیکن جب 7 ہجری میں، ہجرت کے 7ویں سال، کچھ یہود نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروایا، تو اس موقع پر اس جادو کے توڑ کے لیے بھی خاص طور پر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ یہی دو صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ اس کے توڑ کے لیے آپ ان کو پڑھیں۔ تو اس لیے اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ آتا ہے اختلاف کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں، لیکن ایک ہی صورت کا جو شان نزول مختلف بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، جو اختلاف ہوتا ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عام معمول تھا کہ ایک صورت پہلے نازل ہوئی لیکن بعد میں پھر وہی سچویشن، اسی طرح کی سچویشن پیش آئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ صورت تو اس معاملے کے لیے ہے، تو اس لیے ایک صورت کے کئی شان نزول ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس سے مکی اور مدنی کا اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ خیبر کے یہود نے انصار کے ایک شخص لبید بن عاصم کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرایا تھا، مگر اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو عبادات پر پڑا تھا کبھی، اور نہ ہی ان کے فرائض رسالت پر کبھی اس کا کوئی اثر پڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام بات تو بھول جاتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی عبادات کو بھول جاتے ہوں، یا وہ جو اپنی رسالت سے متعلق جتنے فرائض ہیں اس میں کوئی بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہاں ہم اس صورت کو پڑھ لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یہاں پہ صبح کے رب کے کیوں کہا گیا؟ کہ جس طرح وہ رب جو کہ تاریکی کو توڑ کر صبح نکال سکتا ہے، تو اسی طرح مشکلات سے وہ مجھے نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں جیسے رات کو ایک طرح سے مشکل چیز کہا جا رہا ہے، اور یہ کہ جو تاریکیوں سے صبح نکالنے پر قادر ہے، تو اسی رب کی پناہ میں آتا ہوں تاکہ وہ بھی مجھے ہر طرح کی مشکلات سے بچا کر اور آسانیوں میں لانے کا کے اوپر قادر ہو۔ من شر ما خلق، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو چیز ہے بذات خود شر نہیں ہے، لیکن اگر وہ شر کا باعث بن رہی ہو تو اس کے شر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تو شر کے لیے پیدا نہیں کی ہوتی، لیکن بعض اوقات وہ انسان کے لیے شر کا سبب بنتی ہیں۔ وہ من شر غاسق اذا وقب، اب اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں پہ بتا دیا کہ من شر ما خلق، ہر طرح کے مخلوق کے شر سے، اس میں ساری چیزوں کا احاطہ ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ آگے جو جن 3 چیزوں سے خاص طور پہ پناہ مانگی جا رہی ہے، وہ چونکہ بہت بڑے بڑے نقصانات یا بہت بڑے بڑے شر ہوتے ہیں، اس لیے ان سے ان کا نام لے کے الگ سے کہا جا رہا ہے، ورنہ من شر ما خلق میں ہر چیز پہلے سے شامل ہے۔ وہ من شر غاسق اذا وقب، پہلی چیز کیا؟ رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، یعنی پہلی چیز رات کی تاریکی، کیونکہ اکثر گناہ جو ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ہم دیکھیں کہ ڈاک چوریاں یا اس طرح کے قتل و غارت کی چیزیں جو چھپ کے کی جاتی ہیں، گناہ، وہ سب رات کو ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کی تاریکی کے شر سے پناہ، آپ کہہ دیجیے، آپ پناہ مانگیے رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، دوسری چیز یہ کہ گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، یعنی گروہ میں پھونکنے والے یعنی جو جادو کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو نفاثات ہے اس میں عام طور پہ لوگ لے لیتے ہیں کہ صرف عورتیں مراد ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، اس کے معنی میں مرد اور عورت دونوں برابر کا جو ہے مفہوم اس میں دونوں کا شامل ہے۔ اگر ہم اسے علامہ کے وزن پر لیں، عربی کے اعتبار سے اگر گہرائی میں جائیں تو علامہ کے وزن پہ لیں تو مرد مراد ہوتے ہیں، نفاثہ میں لیں، نفاثہ کی جمع کے طور پر لیں تو عورتیں مراد ہیں، اور اگر نفوس کی صفت کے طور پر لیں تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، یعنی یہ کہہ دینا کہ عورتیں ہی، اکثر لوگ اس کا ترجمہ صرف عورتوں یعنی مؤنث میں کرتے ہیں کہ پھونکنے والیاں، اور پھر کہتے ہیں کہ عورتیں ہی زیادہ جادو کرتی ہیں، حالانکہ ایسا اس آیت یعنی اس لفظ میں مرد اور عورت کا مفہوم برابر کا شامل ہے، تو جادو کرنے والے خواہ مرد ہو یا عورتیں، تو جادو چونکہ بڑی خطرناک چیز ہے تو اس لیے اس سے خاص طور پہ پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ من شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے، تو اس میں بھی یہ کہ جب وہ حسد کرے، اگر اس کا حسد دل میں ہے، اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو پھر اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن جب وہ حسد پر عمل شروع کر دے، یعنی اس حسد کی بنا پر کوئی ظلم کا ارادہ کر لے،
تو جو ہے وہ ایک خطرناک چیز بن جاتی ہے. تو اس لیے اسے، اور پھر وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، یعنی حسد بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. تو اس لیے ان بہت ہی خطرناک چیزوں کے رات میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کوئی سانپ بچھو اگر ہمارے قریب بھی ہے تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اسی طرح جادو جو ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ کون جادو کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے. اسی طرح حسد جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہو سکتا ہے آپ کا بڑا قریبی دوست آپ اسے سمجھ رہے ہوں لیکن وہ آپ یعنی حاسد ہو. تو اس لیے تینوں خفیہ چیزیں ہیں، بہت خطرناک چیزیں ہیں. اس لیے خصوصی طور پر ان کا نام لے کر بتایا جا رہا ہے کہ ان سے شر سے اللہ کی پناہ مانگو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے وہ ان کو اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے اور جسم پر پھیر لیا کرتے تھے. اچھا تھوڑا سا یہ بات کر لیں کہ جھاڑ پھونک کی بات، کہ کیا اس طرح سے جھاڑ پھونک کرنا، یعنی آیات کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے علاج کرنا امراض کا یا جادو کا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کس حد تک جائز ہیں. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، میں کچھ چیزیں یہاں پر رکھوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جو نہ داغنے کا علاج کرتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں، نہ فال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی جو بالکل جھاڑ پھونک نہیں کرتے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت دی ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 70,000 لوگ ہوں گے، یعنی بہت کم ہوں گے. اچھا اس کے بعد دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے بالکل منع فرما دیا تھا، لیکن بعد میں اس شرط کے ساتھ اس کی اجازت دے دی کہ اس میں شرک نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کچھ شروط کے ساتھ اس کی اجازت دی. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک نہیں، صرف معوذتین، یعنی صرف قل یا ایھا الکافرون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ خود اپنے اوپر پڑھتے تھے، اگر تکلیف زیادہ ہوتی تھی تو میں ان کے اوپر سورۃ الکافرون اور ساتھ میں یہ معوذتین پڑھ کے تو دم کیا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں کو ان کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی. تو یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے. جو اللہ نے یعنی ہمیں اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے شرور سے پناہ مانگنے کے لیے، معوذتین، ہم انہی کو کافی سمجھیں. ہر طرح کے بڑے سے بڑے شر کے لیے بھی ہم انہی کو کافی سمجھیں اور اس سے آگے نہ جائیں. لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے اور ہم اس سے آگے جانے کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بھی ہم کچھ چیزوں کا خیال رکھیں کہ ایسی جگہ سے نہ کرائیں جہاں پہ شرک ہو اور وہ تو کھلا گناہ ہے. اور پھر ایسا بھی نہ ہو کہ جو لوگ اپنی دکانیں کھولیں گے باقاعدہ، جنہوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہو، تو یہ چیزیں پھر نہ کریں. سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ، الہ الناس انسانوں کے حقیقی معبود کی. یہاں پر اللہ ہی کی پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی 3 صفات بیان ہوئی. ہم کیوں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہی رب ہے، اسی نے اب تک ہماری ضروریات پوری کی ہیں، اتنا بڑا کیا ہے، خیال رکھا ہے، تو وہی اس یعنی ہمیں شرور سے بچا سکتا ہے. ملک الناس وہی بادشاہ ہے، اسی کی حاکمیت ہے، اسی کی قدرت میں سب کچھ ہے. الہ الناس وہی انسانوں کا حقیقی معبود ہے. تو ان سب وجوہات کی بنا پر ہم اللہ کی سوچ سمجھ کے شعوری طور پر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس. پہلی صورت میں ہم نے خوفناک چیزوں سے، اور یہ پوری صورت جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے پناہ کے لیے ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. وسواس کا مطلب ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور وسوسہ کا خود جو مطلب ہے اس میں خود ریپیٹ ہونے کا مفہوم شامل ہے. تکرار کہتے ہیں کسی چیز کو ریپیٹ کرنا، تو وسوسہ میں خود بھی ایک شامل ہے کہ بار بار ہونا. ٹھیک ہے، اور پھر وسواس کا مطلب یہ کہ وہ شخص جو وسوسہ ڈال رہا ہے وہ بھی بار بار ڈالے. تو آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آیا الخناس. وہ صرف وسواس نہیں ہے بلکہ الخناس بھی ہے. خناس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپ جانے والا، اور اس میں بھی بار بار کہ بہت زیادہ. خناس مبالغے کا صیغہ ہے کہ وہ بار بار ایسا کرتا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، پھر ظاہر ہوتا ہے پھر چھپ جاتا ہے. اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ یا وسواس ہوتا ہے یا خناس ہوتا ہے، یا وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے یا پیچھے ہٹا ہوتا ہے، پھر آگے آتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے، یعنی وہ باز نہیں آتا، مستقل اس کا یہی کام ہوتا ہے. اور وسوسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خفیہ طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالنا کہ انسان کو محسوس تک نہ ہو کہ اس کو وسوسہ ڈالا جا رہا ہے. انسان کہے کہ نہیں یہ تو بہت صحیح بات ہے، اس کو یعنی احساس بھی نہ ہو کہ میرے دل میں کب بات ڈال دی گئی. اتنا زیادہ خطرناک ہے یہ وسوسہ کہ انسان کے نیکی کی راہ میں، نیکی کے راستے سے وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان جو ہے وہ انسان کا پیچھا برائی سے لے کے نیکی کے راستے تک نہیں چھوڑتا، اور پہلے کھل کے وسوسہ ڈالتا ہے، پھر جب انسان اس پہ قابو پا لے، نیکی کے راستے پہ آ جائے تو وہ نیکی کے راستے پہ آتا ہے، یعنی نیک بن کر آتا ہے.
اور نیکی بن کے دکھاتا ہے کہ ہاں یہ تو نیک مقصد کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو، تو انسان کو اتنا خفیہ وسوسہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ وسوسہ ہے یا کوئی نیک خیال ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت خطرناک چیز ہے، آپ اس کو پہچان بھی نہیں سکتے. تو اس لیے آپ اللہ کی پناہ بار بار اس شیطان سے مانگے، یعنی اللہ کی پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پناہ ملے. اور آگے یہ آ رہا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یعنی وہ کون ہے؟ جو لوگوں کے دلوں میں فی صدور الناس، یعنی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ عمل کروا لے، بلکہ وہ صرف دل میں خیال ڈالتا ہے، اور عمل پھر انسان خود کرتا ہے. من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ قدرت نہیں دی کہ وہ زبردستی ہم سے یہ کام کروا لے، البتہ یہ کہ ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنی ہے. فی صدور الناس، اصل بات یہ کہ ہم نے اس دل کی چوکی داری کرنی ہے، اس دل پہ پہرے بٹھانے ہیں، اچھی طرح سمجھنا ہے کہ شیطان کس کس طرح وسوسہ لے کر آتا ہے. قرآن میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز موجود ہیں کہ وہ یوں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، یوں بھی ڈالتا ہے. اور جتنا زیادہ ہم اللہ سے جڑے رہیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے اور ہوشیار رہیں گے اور شیطان سے غافل نہیں ہوں گے، تو اتنا ہی زیادہ شیطان اپنی تمام چالوں میں انشاءاللہ ناکام رہے گا. تو قرآن پاک کا اختتام اسی صورت پر ہو رہا ہے. یہ شروع ہوئی تھی الفاتحہ سے، ہم نے ہدایت مانگی تھی، اور شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ ہماری ہدایت کے رستے پہ آنے سے اسے ایک دشمنی ہے، اور شیطان سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا ہدایت کے رستے میں. تو اس لیے آخری صورت جو ہے قرآن پاک کی وہ یہی ہے کہ ہم شیطان سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے شیطان مردود سے، اور جو ہے وہ ہمیں ہدایت کے نیکی کے ہر راستے پہ چلنے میں جب بھی شیطان ہمارے آگے آئے تو ہم اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ مانگیں. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے، اور جو یہ دورہ قرآن اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا ہے تو اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ بہتر ہوا اسے اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے ہمارے حق پہ حجت بنائے، اور اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نور اور امام بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.